ویلکم میں کر رہی ہوں آپ کو خوشی کے راز میں. اب میں آپ سے آج بہت امپورٹنٹ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے. اٹ از آن گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اور کیا ہے گریٹیٹیوڈ؟ گریٹیٹیوڈ از دی اپریسیشن آف تھینکفلنس. آپ تھینک یو کرتے ہیں اللہ کا، اس کی بلیسنگز کے لیے تھینک یو کرتے ہیں. گریٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ہم ایک چابی ہے، وہ کھولتی ہے شکر کو. اور شکر کیا ہے؟ شکر جو ہے ہم کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں ہم ورڈز میں کرتے ہیں، اور گریٹیٹیوڈ ہم کرتے ہیں ایکشنز میں. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کی ٹرنز یور ڈینائل انٹو ایکسیپٹنس، یور کیوس انٹو آرڈر، your confusion into clarity, your house into your home, your meal into your feast, and your strangers into friends. یہ سب چیز گریٹیٹیوڈ کرتی ہے. اور گریٹیٹیوڈ ہے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. اگر آپ لے لیں تو آپ لائف کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں، تو پھر آپ ریسیو کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ایکنالج کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. پھر گریٹیٹیوڈ اور کیا ہے؟ یہ آپ کی پازیٹیو ایکسپیرینسز ہیں کہ جو اللہ کی بلیسنگز آپ کو مل رہی ہیں اس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے. پھر آپ کی اور کیا چیز ہے گریٹیٹیوڈ؟ دیٹ از یور گریٹفل ڈسپوزیشن، کہ آپ نے سارا وقت شکر کے موڈ میں رہنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے 86,400 سیکنڈز ہیں ہماری لائف کے، جس میں ہم نے سارا وقت شکر ہی کہتے رہنا ہے، شکر الحمدللہ. اس کے علاوہ گریٹیٹیوڈ از اے ہیبٹ. جو بلیسنگز مل رہی ہیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. گریٹیٹیوڈ از اے کوپنگ رسپانس، کہ آپ نے سارا وقت چیلنجز جو آپ کی لائف میں آئیں گے، سچویشنز آئیں گی، ان کا شکر ادا کرنا ہے. یہ تو ہوا جی واٹ از گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ کے بینیفٹس کیا ہیں؟ گریٹیٹیوڈ کے بینیفٹس بہت سارے ہیں کہ ہماری لائف میں کتنی بڑی امپروومنٹس آتی ہیں گریٹیٹیوڈ کے ساتھ. ہم سارا وقت شکر جو کرتے رہتے ہیں، اور شکر کرتے رہو گے تو اور بلیسنگز آف اللہ آئیں گی آپ کی لائف میں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی نماز امپروو ہوتی ہے. پھر دیکھیے کہ آپ زیادہ خوش رہتے ہیں، یو ویری ویری ہیپی، سکسیزفل، اور ایموشنل ویل بینگ ہوتی ہے آپ کی سلیپ امپروو ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو میں بول رہی ہوں ہم یہاں ٹیپ کر کے بولیں گے. یہ میں نے آپ کو سکھایا تھا، یہ کراٹے چوپ ہے. جب ہم اس پہ ٹیپ کریں گے تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ول ٹیک اٹ ان، اور ہم ویسے ہوتے جائیں گے. تو آپ نے کہنا ہے تھینک یو اللہ فار آل دا گڈنس یو ہیو گیون می ان لائف. تھینک یو اللہ، جو اسپریچویلٹی میری انکریز ہو رہی ہے اس گریٹیٹیوڈ کے ذریعے. تھینک یو اللہ. چاہے آپ تھینک یو اللہ کر لیں، چاہے آپ شکر الحمدللہ کر لیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ میری نیند بہت اچھی ہو گئی ہے، پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. تھینک یو اللہ، میں پریزنٹ کے لمحوں میں رہتا ہوں، میں پریزنٹ مومنٹ میں رہتا ہوں، میں لیسن سیکھتا ہوں اپنے پاس سے، اینڈ آئی یوز دیم ان دا پریزنٹ مومنٹ. تھینک یو اللہ فار مائی ہیلتھ میری اچھی ہو گئی ہے. جو میری شوگر کی پرابلمس تھیں وہ میں نے شکر کر کے ہٹا دی ہیں. سارا وقت آپ نے شکر الحمدللہ جب آپ کریں گے تو وہ آپ کی جو پرابلمس ہیں شوگر کی یا کوئی بھی بیماری ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. آپ کی لائف میں آسانی پیدا ہو جائے گی. پھر آپ کی اسٹیم، آپ نے کہنا ہے میری جو سیلف اسٹیم ہے یہ ہائی ہو رہی ہے، اس کا بھی شکر ہے اللہ تیرا. پھر آپ نے شکر کرنا ہے کہ آپ کی بیلنسڈ پرسنالٹی ہو گئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے اس چیز کے لیے. اور میری ہیلتھ، سلیپ، اور میری انتھوزیازم اور اپریسیشن آف لائف، سیٹسفیکشن ان لائف زیادہ ہے مجھے. شکر ہے اللہ تیرا. ان ساری باتوں کو آپ نے شکر لے کے کرنا ہے. ہر چیز کا شکر ہے، ہیپینس کا شکر ہے، اس گھر کا شکر ہے، جو رننگ واٹر ہے اس گھر میں اس کا بھی شکر ہے. ہر چیز کا، چھوٹی بلیسنگز ہیں ان کا بھی شکر کریں، بڑی بلیسنگز ہیں ان کا بھی شکر کریں. فیملی فرینڈس کے لیے شکر کریں. امپرووڈ ریلیشن شپس ہیں آپ کی لائف میں، جو امپرووڈ ہیں ریلیشن شپس بہت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. انڈرسٹینڈنگ، کمپیشنیٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے کی طرف، ایک کلک ہو جائے گا. اس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے ہر چیز پہ. ادھر اس کراٹے چوپ پہ ادھر بھی کر لیجئے، ادھر بھی کر لیجئے. اس کو ہوتا ہے یہ آپ کی نا سائیکولوجیکل ریورسل ہے. اس پہ پازیٹیو چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں، نیگیٹیو چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جاتی ہیں، اور پازیٹیو چیزیں اور بہتر ہو جاتی ہیں. تو اپنی ہیپینس کے لیے شکر کرنا ہے، میموری کے لیے،
جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہر نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دیز آر دا بینیفٹس آف گریٹیٹیوڈ. اچھا اب اس کو اپنے کون سے ایریاز آف لائف میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اب ایریاز آف لائف کا میں نے ایک چھوٹا سا فارمولا بنا لیا ان کی ہیڈنگز کا, وہ میں آپ کو سکھا دیتی ہوں. پی جی از فار پرسنل گروتھ, ایم از فار منی, سی از فار کریئر, ایف فرینڈز اینڈ فیملی, اس میں اپلائی کریں ان ایریاز آف لائف میں. ایچ از فار ہیلتھ, ای از فار انوائرمنٹ اینڈ آر از فار ریکریشن اینڈ ریلیشن شپس. تو یہ چھوٹی سی بات آپ یاد کر لیجئے تو آپ دیکھے گا کہ ایک دم آپ کے ایریاز آف لائف یاد کرنے آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, اس کے بعد پھر ملتے ہیں. اچھا ویلکم بیک ناظرین, امید ہے آپ نے بریک انجوائے کی ہوگی. اب آپ میری باتیں سنیں, بڑی انٹرسٹنگ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے. اچھا اس کو اب ہم کس طرح اور اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس کو کہنا ہے تھینک یو اللہ, تھینک یو فار آل یور بلیسنگس, تھینک یو اللہ فار مائی مائنڈ, تھینک یو. اب یہ مائنڈ آپ کی ساری باڈی میں ہر سیل میں, تو آپ نے کہنا ہے تھینک یو فار مائی برینز, تھینک یو فار مائی مائنڈ, تھینک یو فار مائی باڈی, تھینک یو فار مائی سول, میری روح کا شکریہ, اینڈ تھینک یو فار مائی پاسٹ, جو گزر گئے وقت زندگی کے اس کا تھینک یو, اس میں سے میں نے لیسنز لرن کیے وہ میں اپنی پریزنٹ میں یوز کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو فار دا ناؤ, تھینک یو فار دا پریزنٹ مومنٹ دیٹ آئی ایم ان رائٹ ناؤ, تھینک یو فار دیٹ بیکاز دا پریزنٹ از اے گفٹ فار یو. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہنا ہے تھینک یو فار دا فیوچر, جو ایڈوانس میں آپ اللہ جی مجھے خوشیاں دے رہے ہیں اس کا میں آپ کو ایڈوانس میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں, شکر ہے اللہ کا. اور تھینک یو اللہ آپ جو میری نیگیٹو فیلنگز ہیں ان کو پازیٹیو چینج میں لا رہے ہیں, تھینک یو فار مائی نیگیٹو تھاٹس جو ان کو پازیٹیو بنا دیا ہے. تھینک یو اللہ میری نیگیٹو ڈائلاگ جو تھی اس کو پازیٹیو ڈائلاگ میں بنا دیا ہے. تھینک یو میری جو نیگیٹو پکچرز بنتی تھیں میری برین میں ان کا بھی میں تھینک یو کرتی ہوں کہ آپ نے ساری چیزیں پازیٹیو پکچرز بنا دی ہیں. اب میں زیادہ پازیٹیو ایکسپیرینسز آتے ہیں, پازیٹیو تھاٹس آتے ہیں, میں پازیٹیو ہو گیا ہوں, میں پیسفل ہو گیا ہوں, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور تھینک یو فار آل یور بلیسنگز اللہ, آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اب میں اور چیز بتاتی ہوں آپ کو ایک, وہ ہے کہ آپ نے اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے. دیکھیے پریکٹس آپ اس طرح کریں گے کہ آپ ایک جرنل لے لیں, ٹھیک ہے, تھینک یو کا ایک شکر الحمدللہ کے لیے ایک جرنل لے لیں, اور اس جرنل میں آپ نے روز لکھنا ہے, روز لکھنا ہے اپنے کرنٹ سچویشنز لکھنے ہیں, اپنی جو ایکسپیرینسز آپ کے شکر کے ہیں وہ لکھنے وتھ ایموشنز. جتنا فیلنگز اور ایموشنز ڈالیں گے نا اتنے جذبے کے ساتھ آپ لکھیں گے, اس کو ری لیو کریں گے ہر مومنٹ کو. 5 to 6 بلیسنگز آف اللہ روز لکھنی ہے, اسے کہتے ہیں ٹینڈر مرسیز, جو کہ چھوٹی چھوٹی اللہ نے آپ کے لیے بلیسنگز بھیجی ہیں اس کا بھی تھینک یو کرنا ہے. اب دیکھیے ایک عورت آئی میرے پاس ایک دفعہ اور وہ کہنے لگی کہ میں جو ہوں نا سارا وقت روتی ہی رہتی ہوں, میں نروس ڈپریشن میں ہوں, میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, میں سارا وقت روتی رہتی ہوں, میں لڑتی رہتی ہوں نوکروں سے, میاں سے لڑتی ہوں, بچوں سے لڑتی ہوں, جھڑکتی ہوں ان کو, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. تو میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ آپ یہ جرنل لکھیں, جرنل میں شکر کریں, ساری بلیسنگز کا شکر کریں, روز لکھیں. اس سے کیا ہوا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس جرنلز لکھنے سے ان کی انرجی میں شفٹ آ گئی, اینڈ شی ہیز چینجڈ, شی از اے ڈفرنٹ پرسن ناؤ. اب وہ ہنستی رہتی ہیں, خوش رہتی ہیں, کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہیں. ایک یہ ویری امپورٹنٹ ہے گریٹیٹیوڈ جرنل. دوسرا ہے گریٹیٹیوڈ لسٹ, کہ آپ کے بچپن سے لے کے اب تک آپ نے کیا اچیو کیا ہے, کتنی گریٹیٹیوڈ چیزیں ملی ہیں, اس کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا ہے گریٹیٹیوڈ وزٹ. کسی نے دیکھیے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہو جو آپ کو یاد نہ ہو اور اب یاد آ رہا ہے کہ بھائی امپلائرز نے میرے بہت اچھا کیا تھا, میرے ساتھ بہت اچھے رہے, یا میرے فرینڈز تھے, یا میرے کمپینینز تھے, یا میرے پیرنٹس تھے, یا گرینڈ پیرنٹس تھے, تو آپ نے ان کو وزٹ کرنا ہے, تھینک یو کرنا ہے, ان کے ساتھ وہ ٹائم گزارنا ہے فار دیئر کائنڈنس.
پھر آپ نے گریٹیٹیوڈ کے لیٹرز لکھنے. یہ میں بتا رہی ہوں طریقے ہاؤ ٹو پریکٹس گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ کے طریقہ یہ ہے لکھنے کا کہ آپ نے خط لکھنا ہے ان کو تھینک یو کا. اچھا کئی لوگ آپ وہ خط بھی لکھیں گے موک لیٹرز انہیں کہتے ہیں, جس میں آپ نے شکر کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کو وہ لوگ دوبارہ نظر نہیں آئے, تو آپ نے خط لکھنا ہے, اپریسیٹ کرنا ہے جو ان کی کائنڈنس تھی, اور پھر آپ نے اس کو پوسٹ آفس میں ان کے ایڈریس پہ ڈالانا ہے. اب آگے اللہ مالک ہے, وہ آپ نے اپنی طرف سے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے موک لیٹرز آف گریٹیٹیوڈ لکھیں. اس کے علاوہ آپ ان کو ای میلز دیں, ایس ایم ایس کریں, لیٹرز لکھیں کہ انہوں نے آپ کے لیے لائف میں کتنی چینجز لائے, ان کی وجہ سے چینجز آئے, ان کا شکریہ کریں. پھر آپ اپنے لیے گریٹفلنس کا لکھیں روز کہ میں کس چیز کے لیے گریٹفل ہوں, میں کس پازیٹیو موڈ میں رہتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کی گریٹفل واکس ہیں, گریٹیٹیوڈ کی واکس ہیں کہ آپ نے واک جب آپ کرنے جائیں تو آپ شکر کریں, سارا وقت شکر کریں, شکر الحمدللہ پڑھتے رہیں. پھر گریٹیٹیوڈ آپ کی پریئر ہے جو خاص آپ نے ایک نماز پڑھنی ہے تھینک یو کی, شکر کی, ٹھیک ہے. پھر گریٹیٹیوڈ بیڈز ہیں یعنی کہ تسبیح پڑھنی ہے آپ نے گریٹیٹیوڈ کی. پھر گریٹیٹیوڈ آپ نے کرنا ہے اپنی ہیلتھ پہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری اتنی اچھی ہیلتھ ہے, کس وجہ سے کہ میں سارا وقت شکر الحمدللہ پڑھتا ہوں. پھر گریٹیٹیوڈ ایٹ میل ٹائمز, جب کھانا شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. جب ختم کیا تو آپ نے شکر الحمدللہ کہا. یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ بسم اللہ اگر یاد نہیں رہتی تو بیچ میں کہہ دو, ختم کرتے وقت بھی کہہ دو شکر الحمدللہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب میل ٹائم پہ بیٹھے اور شکر کیا تو سوچا وہ جو گرم گرم روٹی کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے. دیکھیے وہ ایک گندم کا بیج ہے, وہ آپ نے بویا, اب زمین تیار کی, اس میں بھل ڈالا, فرٹیلائز ڈالا, پھر اس میں آپ نے اس کو پانی لگایا اور اس کو بچایا چڑیوں سے, پھر وہ پودا بڑھا, پھر اس کو 6 مہینے اس کی خدمت کی اس گندم کے بیج کی. جب وہ 6 مہینے میں بڑا ہو گیا اور اس نے گندم دینی شروع کر دی, اس کے بعد اس کو آپ نے کاٹا اور اس کو صاف کیا اور آپ نے اس کو بوریوں میں بند کیا اور ٹرانسپورٹ کیا اور فیکٹریز میں بھیجا, یا پرسنل گندوں میں تو چلیں آپ گھر میں لے آئے, یہاں پہ بھی آپ نے صاف کروایا, اس کو پسوایا. پسوانے کے بعد آپ نے اس کو گوندا, گوند کے آپ نے اس کو توے پہ روٹی پکائی اور وہ گرم گرم مزیدار پھلکا وہ آپ کھا رہے ہیں. اس کا شکر ادا کریں کہ یہ کتنے بڑے پروسیس میں سے یہ کھانا گزر کے آپ کو ملا, اس کا شکر ادا کریں. تو اس طرح آپ نے پریکٹس کرنا ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس, گریٹیٹیوڈ کو چھوڑنا نہیں ہے, ہر سیکنڈ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک اور طریقہ بھی آپ کو گریٹیٹیوڈ کا بتاؤں. دیکھیے آپ 2 طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں, ایک ہے زبان اور دوسری ہے نماز. نماز میں یہ جو آپ کی 360 ہڈیاں ہیں نا جسم کی, اس کی شکر ادا کریں. چاشت کی نماز پڑھ لیا کریں یا اشراق کی یا وابین پڑھ لیں, جو مغرب کی 6 نفل ہوتے ہیں شکرانے کے وہ پڑھیں, یا چاشت کے ہوتے ہیں 10 بجے آن ورڈز ہوتی ہے صبح کو, اور اشراق ہوتی ہے جب صبح 7 بجے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ نمازیں کوشش کریں کہ 2 نفل پڑھ لیں, 4 نفل پڑھ لیں, مغرب کے 6 ہیں, تو یہ آپ کی ہڈیوں کا صدقہ ہے, یہ آپ کے جسم کا صدقہ ہے. یہ نمازیں پڑھنے سے آپ کی ہڈیاں جسم کا صدقہ نکل جائے گا. اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے کہ شکر کرنا ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہیں منہ سے شکر کریے, زبان سے شکر کیجئے کہ آپ کہا کریں جزاک اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, یہ ورڈز یوز کیا کریں, ٹھیک ہے. تھینک یو بھی کریں, مگر اگر یہ بھی کریں گے تو اللہ زیادہ خوش ہو جائے گا. پھر اللہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے میرے انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے, ہر مومنٹ میں جو بھی آپ کے نوکر ہیں ان کا جو کام ہو اس پہ شکر کرنا ہے ان کا. جب آپ ان کا شکر انسانوں کا کریں گے تو پھر میرا شکر آپ ادا کرتے ہیں. یہ آپ نے سوچ کے کرنی ہے ہر بات, سارا وقت آپ کی زبان پہ شکر ہو, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگنی کہ اللہ مجھے ذاکرین, صابرین اور شاکرین میں کر دے, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے دعا مانگنی ہے. پھر دیکھیے آپ کی کیا ہے زینتیں, کیا ہے آپ کی زینت, یہ ہے کہ جو آپ
علم ہے وہ حلم ہے، اس کی زینت حلم ہے، ٹھیک ہے، اور جو نعمتیں ہیں اس کی زینت ہے شکر. تو یہ چیزوں پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ اور پھر آئیں گے اس کے بعد. پھر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے ٹیکنیکس. اچھا، ویلکم بیک ناظرین فرام دا بریک. اچھا، اب میں آپ کے ساتھ کہانیاں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. کہانی یہ ہے کہ دیکھیے شکر سارا وقت کرتے رہنا چاہیے. ایک آدمی تھا، اس کے نا ایک فارم تھا اور وہ اپنے فارم پہ رہتا تھا، خوش تھا، مگر حالات اس کے ایسے اچھے نہیں تھے. تو اس کے پاس صرف ایک کمرے کا گھر تھا. تو وہاں پہ اس ایک کمرے کے گھر میں اس کے پاس اس کی بیوی بچے بھی رہتے تھے. اس کمرے میں، ایک کمرے میں بیوی تھی، بچے تھے، اس کی ایک گائے بھی تھی اور وہ تھا. تو وہ سارا وقت کہتا رہتا تھا وہ کتنی کم جگہ ہے، میں کہاں جاؤں، اسپیس بالکل نہیں ہے، واٹ شل آئی ڈو، میں تنگ آ گیا ہوں. وہ اس پہ انگریٹفل ہونے لگ گیا، ٹھیک ہے. تو ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی، ایک وائز مین سے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا اگر تم میری بات سنو. تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو باقی جانور بندھے ہوئے نا باہر، وہ روز کا ایک جانور تم کمرے میں لے آؤ. تو اس نے کہا اچھا. تو پہلے دن اس نے اپنی بھینس جو بندھی ہوئی تھی وہ لے آیا کمرے میں. دوسرے دن وہ ڈائٹ ہو گئی جگہ. پھر دوسرے دن وہ اپنی بطخ لے آیا، 2-4 بطخیں تھیں وہ لے آیا. تیسرے دن وہ اپنی جتنی مرغیاں تھیں وہ لے آیا. چوتھے دن وہ اپنا گھوڑا بھی لے آیا. اور 5ویں دن اس کا ایک کتا تھا وہ بھی وہ لے آیا. اب تو بالکل ہی جگہ ختم ہو گئی. اب اس نے اس وائز مین جو تھے، بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ اچھا اب بتائیے اب میں کیا کروں. تو اس نے کہا اب جو میں بتاؤں گا نا وہ غور سے سنو. میں کہا اچھا جی بتائیے. اس نے کہا اب یہ جو چیزیں تم کمرے میں لائے تھے نا ان کو باری باری ایک ایک کو واپس چھوڑو. تو پہلے دن وہ اس نے اپنا کتا چھوڑا، دوسرے دن اس نے اپنا گھوڑا چھوڑا، تیسرے دن اس نے اپنی بطخیں چھوڑی، چوتھے دن اس نے اپنی بھینس چھوڑی، 5ویں دن اس نے اپنی وہ جو جتنی اس کے پاس چوزے اور مرغیاں تھیں وہ چھوڑی، 6ٹھے دن اس نے اپنی گائے کو بھی چھوڑ دیا. اور کہا واہ اللہ تیرا شکر ہے کتنی جگہ بن گئی. اوف دیر از سو مچ اسپیس. میں تو سوچتا تھا اسپیس ہی نہیں ہے. آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو تھینکفل ٹو اللہ. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر. تو دیکھیے شکر کی برکات دیکھیے کہ وہی جگہ جو پہلے اس کے لیے ٹائٹ تھی وہ ایک دم بڑھ گئی اور اتنی جگہ اس میں بن گئی، ٹھیک ہے. تو شکر پہ فوکس کرنا ہے آپ نے زیادہ. اچھا اب دوسری کہانی شیئر کرتی ہوں آپ سے کہ ایک آدمی تھا، وہ ایک دن اس نے کہا میں نے برف دیکھنی ہے، وہ پہاڑوں میں چلا گیا. یہ سچی کہانی ہے. تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا اور گیا تو بڑا خوشی خوشی تھا، مگر جا کے وہاں وہ پھنس گیا اپنے کمرے میں. تو کہنے لگا اوف کتنی سردی ہے، آئے اتنی برف، سردی سردی سردی، کپ کپی لگ گئی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں کیا کروں، کہیں باہر نہیں جا سکتا، میں تو بند ہو گیا ہوں، میں تو باہر ہی نہیں نکل رہا. وہ پرنسپل ہے گریٹیٹیوڈ کا، جس پہ آپ فوکس کریں گے وہی یو ول ریسیو. تو وہ سارا وقت اسی پہ فوکس کرتا رہا کہ میں تنگ ہو گیا ہوں، میں تکلیف میں ہوں. وہ انگریٹفل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے اللہ کا شکر نہیں کیا. اب کیا ہوا کہ اس نے سوچا بیٹھ کے کہ اوف ہو میں نے تو شکر ہی نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کروں چلو اسی کے لیے. تو اس نے ہی چینجڈ ہمسیلف، ہی چینج آن دوز نیگیٹو تھاٹس کہ جو پکچریں وہ دیکھ رہا تھا نیگیٹو کہ وہ سردی ہے، فیلنگز بھی سردی کی ہیں، اس نے چینج کیا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور وہ پازیٹیو ہونے لگ گیا کہ اللہ کتنا میں شکر کرتا ہوں کہ میرے سر پہ چھت ہے اور میں گرم کمرے میں بیٹھا ہوں، آگ جل رہی ہے، مجھے کھانا کھانے کو مل رہا ہے، میں کتنا کمفرٹیبل ہوں. اس نے دیکھی اپنی وہ پازیٹیو پکچرز بنائی اپنے دل میں. تو وہ چینج جب اس نے ایٹیٹیوڈ بھی چینج کیا، اللہ کا شکر ادا بھی کیا، تو وہ چیزیں اس کے لیے اچھی ہو گئیں، وہ چیزیں اس کے لیے بہتر ہو گئیں، وہ چیزوں میں خوش ہو گیا. اور شکر الحمدللہ کرنے سے پازیٹیوٹی اس کی لائف میں بھی آ گئی اور وہ شکر ہی کے موڈ میں رہتا تھا. اب میں اور ایک کہانی شیئر کرتی ہوں، چھوٹا سا واقعہ. جب ہم بچپن میں بہت چھوٹے تھے تو ہم اپنی اماں کے ساتھ رہتے تھے اپنی نانی کے گھر میں. ہمارے ابا گئے ہوئے تھے ان دنوں میں باہر، تو کوئی ہمارے لیے جلیبیاں لے کے آیا. تو اماں نے کہا اچھا بھئی اب ہم نے تو کھا لی، اب چلو اپنے نوکروں کو بھی دے دیتے ہیں.
تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہم نے یہ بات سمجھ میں نہ آئی, ہم نے کہا نہیں 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 مت دیجیے مت دیجیے, ہم نے شور مچایا, چھوٹے سے تھے ہم. تو ہماری اماں نے کہا نہیں بیٹا شکر کرنا چاہیے اللہ کا, وی شوڈ شیئر اٹ وتھ ایوری بڈی. تو اماں نے شکر کیا, ہماری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا کہ شکر کیوں کر رہی ہیں, دے بھی رہی ہیں ہمارے کھانے کی چیز اور شکر بھی کر رہی ہیں. اسی دن ہمارے تایا جی اپنی سائیکل پہ, اس زمانے میں نا سائیکل واز ویری گڈ, سائیکل پہ آیا, سولر ہیٹ پہن کے آئے اور انہوں نے گرم گرم جلیبیاں لائے. تو اماں نے کہا دیکھو یہ لیسن تھا کہ تم اگر دو گے اور شکر کرو گے اور دو گے کسی کے ساتھ بانٹو گے تو وہ کتنا گریٹیٹیوڈ کے بعد کتنا بھر کے وہ کتنی بڑی پلیٹ آ گئی جلیبیوں کی, گرم گرم جلیبیاں ہم نے نوش فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا. یہ بھی شکر پہ ایک سٹوری ہے. ایک اور شکر پہ ایک اور سٹوری ہے, بہت ہی زبردست سٹوری. وہ یہ ہے, وہ سچا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ سمندر پہ جا رہا تھا شپ میں, ٹھیک ہے, وہ بہت بڑا سا جہاز تھا پانی کا, اس میں وہ جا رہا تھا اور وہ رو رہا تھا شپ پہ بیٹھا ہوا کہ مجھے سکنس ہو رہی ہے, میرا دل متلا آ رہا ہے, میں کیا کروں, مجھے نوزیا ہو رہا ہے. وہ شکر نہیں کر رہا تھا کہ میں کتنی اچھے جہاز پہ باہر جا رہا ہوں سیر کرنے. وہ سارا وقت انگریٹفل ہوتا گیا. اب جو اس کے جو ساتھ کے تھے لوگ, انہوں نے بہت سمجھایا کہ بھائی تم شکر کرو کہ اتنے اچھے جہاز میں جا رہے ہو, اتنی رائلٹی میں جا رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, آئی ایم فیلنگ سک, آئی ایم فیلنگ ایبسلیوٹلی ٹیریبل. انگریٹفل ہوتا گیا. تو جو اس کے ساتھ کے جو سیلرز تھے وہ بھی آ کے سمجھاتے رہے. اتنے میں کیپٹن آف دا شپ آ گیا. اس نے کہا بھئی یہ کرو, اس کو جی پکڑو, ڈنڈا ڈولی کرو, ایک طرف سے 2 ہاتھ پکڑ لو, ایک طرف سے 2 پاؤں پکڑ لو, اور اس کو یہ جو فریزنگ ٹھنڈا پانی ہے اس میں پھینک دو, ٹھیک ہے. تو جتنے, اور اس نے ساتھ اپنے ڈرائیورز کو بھی وہاں پہ نیچے بھیج دیا کہ جیسے یہ گرے گا اس کے بعد اس کو تم بچا کے اوپر لے آنا. اب کیا ہوا کہ وہ آدمی جو کمپلین کر رہا تھا اس کو انہوں نے ڈنڈا ڈولی کی, اس کے ہاتھ پکڑے اور اس کے پاؤں پکڑے اور جی اس کو 1 2 3 کر کے دے پانی میں گرا دیا. چیخیں وہ مارتا رہا مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور پانی میں ٹھنڈے ٹھنڈے کولڈ یخ پانی میں پھینک دیا اس کو. وہاں جب اس کو ڈبکی لگی اور وہ پانی میں گیا اور باہر نکلا, وہاں پہ ڈائیورس تھے, انہوں نے جلدی سے اپنا وہ بھیجا, وہ ہوتا ہے گول سی ٹیوب ہوتی ہے, اس میں اس کو بٹھا کے اوپر لے آئے, اس کو بچا کے اوپر لے آئے. اب وہ اوپر جب آیا تو وہ کانپ رہا تھا, سردی سے تھر تھری لگ گئی اس کو. تو انہوں نے اس کو گرم گرم چائے پلائی, تولیے سے صاف کیا, گرم کپڑوں میں بلینکٹس میں بٹھا کے اس کو وارم کیا, اس کو وارم کمرے میں بٹھایا. تو اتنے میں کیپٹن نے پوچھا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. اس نے کہا اب سکنس ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ اس نے شکر کے الفاظ کیے. تو آپ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرا کریں, which is very important because we have 86,400 seconds throughout the day to thank him. So just do your acts of shukr which is gratitude. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, اب میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بڑے پیار سے بیٹھے اور سنے میرے پروگرامز. آپ نے, میں نے بھی بہت سیکھا ان میں سے اور آپ نے بھی ضرور سیکھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ اینڈ لسننگ ٹو آل دیز ٹاکس دیٹ آئی گیو یو. اچھا یہ آج کا ہمارا آخری پروگرام تھا اس سیزن کا. اب میں نیکسٹ سیزن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک نئے طریقے کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ.